اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے اور تم پر رحم فرمائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ جب انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، تو جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ پختگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حقیقی توبہ کے لیے جس طرح علامہ نووی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی توبہ وہ ہے جس میں سب سے پہلے گناہ کو ترک کر دیا جائے، گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر انسان برابر گناہ کرتا رہے اور توبہ و استغفار بھی کرتا رہے تو ایک طرف سے نفی، ایک طرف سے اس بات، یعنی گناہ بھی کرتا رہے توبہ بھی کرتا رہے تو یہ دونوں چیزیں نو پروفٹ نو لاس، اس میں نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ زیادہ نقصان۔ زیادہ نقصان کے امکانات تب ہوتے ہیں جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص نیکی کرنے کے باوجود کبائر کا مرتکب رہے گا، کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا، تو یقیناً اس کی نیکیاں اس کے کبیرہ گناہ کھا جائیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کسی دکاندار کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے اس سے کچھ کھجوریں طلب کیں، کھجوریں دیکھیں تو وہ کھجوریں اسے اتنی مناسب نہ لگیں۔ اس کے رویے سے دکاندار نے یہ بھانپ لیا کہ اس عورت کو اچھی کھجوریں دکھانی چاہیے، اور اس کے دل میں کچھ خیال بھی آیا، تو اس نے کہا اس سے بھی اچھی کھجوریں میرے پاس گھر میں موجود ہیں، تو تم میرے ساتھ چلو، وہاں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ جب عورت ان کے ساتھ، اس صاحب کے ساتھ گئی تو گھر میں جا کر اس نے یہ دیکھا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو اس نے اپنے نامناسب ارادے کا اظہار کیا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ جیسے ہی اس کا بوسہ لیا تو دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ فوراً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ محبوب اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ اپنے غلاموں کو یہ مژدہ جاں فضا سنا دیجئے کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ نماز قائم کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔